بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدریس القرآن کے سلسلے کے 12ویں سبق کا اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ یہ عمل جس میں ہم مصروف ہیں یہ سیکھنے کا عمل ہے، اور سیکھنے کے عمل میں نیک نیتی کے ساتھ ارادی کوشش اور مسلسل محنت بڑے ضروری عناصر ہیں، ضروری شرطیں ہیں کامیابی کے حصول کے لیے۔ اور ہمارا مقصد ہے قرآن پاک کا مفہوم سمجھنے کی اہلیت حاصل کرنا۔ تو میری درخواست ہوگی اثر نو کہ آپ ارادی کوشش کے ساتھ اس کام میں شریک ہوا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ کاغذ قلم اپنے ساتھ رکھیں، جو چیز آپ کو نئی لگے اسے نوٹ کریں، اسے بعد میں بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ کام مسلسل آگے بڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں تعلق تھا اسم کا، زیادہ تر اسم جمع جس کی اسماء ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ ایک سے زائد اسم مل کر یا حرف جر اور اسم مل کر کس طرح مرکبات بناتے ہیں جن کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جن سے مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ شروع میں اشارہ کیا تھا، اب فعل، ایسے الفاظ، ایسے کلمات جن میں کام کا مفہوم ہوتا ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے یوں کریں گے کہ آپ کے سامنے عربی کے فعل کی چند مثالیں آئیں گی۔ ان مثالوں کو آپ غور سے دیکھتے جائیے گا، وہ جلدی جلدی آپ کے سامنے گزریں گی۔ مثال عربی کی لکھی ہوگی، ساتھ اس کے اردو کے معنی بھی لکھے ہوں گے۔ ایک چیز یہ مثالیں شروع کرنے سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ عربی زبان کا ایک خاصہ ہے، جس خاصیت کے لحاظ سے یہ بہت سی دوسری زبانوں سے مختلف ہے جن سے آپ اور ہم واقف ہیں، مثلا انگریزی، فارسی، اردو۔ وہ خاصیت یہ ہے کہ اس کا تقریباً ہر لفظ ایک جڑ رکھتا ہے، ہر لفظ کی ایک جڑ ہوتی ہے، ایک روٹ ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، اور عام طور پر وہ مادہ 3 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 3 حرفوں پر، 1 2 3 حرفوں پر۔ یہ جو آپ کے سامنے فعل آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں بھی 3 حرف ہوں گے۔ اب ہم ان مثالوں کی طرف آتے ہیں اور آپ غور سے دیکھیے ان مثالوں کو۔ پہلی مثال ہے خرج، 3 حرفی ہیں، وہ باہر نکلا۔ اب صرف مثال میں پڑھتا جاؤں گا، ساتھ عربی ترجمہ اس کا لکھا ہوگا، وہ بھی پڑھتا جاؤں گا، بعد میں اس کی توضیح کریں گے۔ خلق، اس نے پیدا کیا۔ خلق، اس نے پیدا کیا۔ یہ لفظ ہم اردو میں عام بولتے ہیں، خلق، خلقت، خالق، پیدا کرنے والا، مخلوق۔ امر، اس نے حکم دیا۔ یہ لفظ بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ امر حکم کے معنوں میں، آمر حکم دینے والا، حکم چلانے والا۔ ہمارے یہاں ڈکٹیٹر کے معنوں میں اردو میں رائج ہو گیا ہے۔ برازہ، وہ باہر نکلا۔ خرجہ میں اور برازہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خرجہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے اٹھ کے باہر جانا، دوسری طرف نکلنا۔ برازہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے آدمی نظر نہ آ رہا ہو، اب ظاہر ہو جائے۔ یہ دونوں میں ہلکا سا نازک سا فرق ہے۔ برازہ، وہ ظاہر ہوا۔ کفرہ، اس نے کفر کیا۔ لفظی میں نے کفرہ کے ہوتے ہیں اس نے ڈھانپا، اس نے ڈھانپا۔ کفر اس کا مصدر ہے، کفران بھی ہے، ڈھانپنے کے، حق کو گویا چھپا دینا، یہ کفر ہے۔ اور آپ کے لیے شاید یہ بات نہیں ہوگی کہ کافر اسی سے ہے، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والے کے معنی میں بھی۔ لیکن عربی زبان میں کافر کا ایک معنی کاشتکار بھی ہے، اس لیے کہ وہ بھی بیج کو گویا زمین کے اندر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر
اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے وہ بیج زمین کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ بڑی منطقی زبان ہے یہ۔ روٹ کے جو مادے کے جو معنی ہوتے ہیں اس سے کئی مفہوم نکلتے ہیں۔ پھر کفر، اس نے کفر کیا۔ سرقہ، اس نے چوری کی۔ سارق، چور۔ سرقہ، چوری، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مصدر عام سرقہ۔ خاص طور پر کوئی شخص کسی دوسرے کی تحریر کو اپنے نام سے منسوب کر لے تو اسے ہم سرقہ کہتے ہیں، وہ بھی چوری ہے، بلکہ بدترین قسم کی چوری ہے۔ نزلہ، وہ اترا۔ نزول اس کا مصدر ہے۔ منزل اس سے اس میں ظرف ہے، اترنے کی جگہ، قیام گاہ، جہاں آدمی ٹھہرے۔ یہ لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم تو ہم عربی زبان کے بہت استعمال کرتے ہیں، فعل کا استعمال اسی شکل میں اردو میں نہیں ہوتا۔ مثلا نزلہ ہم نہیں بولتے، مگر نزول، منزل، نزلہ کہ وہ بھی اترتا ہے ذہن سے حلق کی طرف، نزلہ کہتے ہیں، اسے نزلہ ہو گیا۔ تو یہ سارے لفظ جو ہیں اسی سے ہی نکلے ہیں۔ نصرہ، اس نے مدد کی، اس سے ناصر ہوتا ہے مدد کرنے والا، یہ بھی ہم اردو میں عام بولتے ہیں۔ منصور، جس کی مدد کی جائے۔ نصرت، مدد، تو یہ لفظ اردو میں آتے ہیں۔ ضربہ، اس نے پیٹا، اس نے پٹائی کی۔ اسی سے مصدر ضرب ہے جو اردو میں ہم بولتے ہیں عام، ضرب شدید، سخت چوٹ، ضرب خفیف، ہلکی چوٹ۔ مضروب، زخمی، جس کو ضرب لگے۔ نطق، وہ بولا، اس نے زبان کھولی، اس نے بات کی۔ اس سے مصدر نطق ہے، نطق، بولنا، گفتار۔ ناطق، بولنے والا۔ فرض، اس نے لازم کیا، اس نے فرض کیا، اور اس سے مصدر فرض، اردو میں ہم عام بولتے ہیں، فرض، ہمارا فرض ہے، یعنی یہ بات ہمارے اوپر لازم ہے۔ جمع، اس نے جمع کیا، اکٹھا کیا۔ جم ہی اس کا مصدر ہے، جامع اس سے اس میں فاعل ہوتا ہے۔ مجموعہ، اکٹھی کی ہوئی چیز، عام ہم اردو میں بولتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے افعال جو ہیں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، صرف یہ بات ہے کہ ہم ان افعال کو فعل کی طرح، فعل کی شکل میں استعمال نہیں کرتے، مگر ان سے جو مصدر بنتا ہے، جو اور اسم بنتے ہیں، وہ ہماری زبان میں عام کثرت سے مستعمل ہے اور ہم پہلے سے ان کو جانتے ہیں۔ کسب، اس نے کمایا، اس نے حاصل کیا۔ کسب اس سے مصدر ہے۔ کسب حلال ہم کہتے ہیں، حلال کی روزی، کسب حلال، جائز طریقے سے کمانا۔ اور مشہور حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کاسب جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، کما کر اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھانے والا، حلال کی روزی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیدا کرنے والا اللہ کو بہت پیارا ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں۔ جو شخص اپنے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، جائز ذرائع سے حلال کی روزی کما کر خود کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، وہ مسلسل عبادت میں ہے، وہ مسلسل عبادت میں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الکاسب و حبیب اللہ ہے، مزدور، کمانے والا، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حسدہ، اس نے حسد کیا۔ حسد کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں جلنا کسی کے ساتھ خواہ مخواہ، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ حشرہ، اس نے اٹھایا یا اس نے جمع کیا۔ یوم حشر بھی ہم اسی لیے بولتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ مخلوق کو اٹھائے گا، بلکہ ان کو جمع کرے گا، اور پھر سب ہم اس کے دربار میں حاضر ہو کر ہر اس کام کی جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہوگا جواب دہی کریں گے۔ حضرہ، وہ حاضر ہوا، وہ آیا، اسی سے اس میں فاعل ہے حاضر، ہم ہر وقت بولتے ہیں حاضر۔ رزق، اس نے دیا، اس سے اس میں فاعل رازق اور مصدر رزق ہے، یہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں۔ کتب، اس نے لکھا، کتاب تحریر، لکھی ہوئی چیز، کاتب لکھنے والا، مکتوب جو لکھا گیا ہو، یعنی خط، عام الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ نظرہ،
اس نے دیکھا. نظر نگاہ کے معنوں میں ہم بولتے ہیں, نظر نگاہ کے معنوں میں, تو وہی اس لفظ کا مطلب ہے. حکمہ اس نے فیصلہ دیا یا اس نے حکم دیا. حکمہ اس نے فیصلہ دیا. حاکم اس سے اس میں فاعل ہے. حکم اس کا مصدر ہے, حکم کے معنی فیصلہ. صنع اس نے بنایا. دیکھیے خلق میں اور صنع میں فرق ہے. صنع یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ میٹیریل موجود ہے, لکڑی موجود ہے, آپ نے صنعت سے اس کی چیزیں بنا دی. لیکن خالق جو ہے وہ نیست سے ہست کرتا ہے, کچھ نہیں ہوتا اور اس سے بہت کچھ بنا دیتا ہے. قبضہ اس نے پکڑا. قبضہ اسی سے مصدر ہے. قبضہ شمشیر کا قبضہ ہوتا ہے جہاں سے آپ تلوار کو پکڑتے ہیں, دستے کو قبضہ کہتے ہیں. اسی طرح سے دروازے کا قبضہ ہوتا ہے جو دروازے کو پکڑتا ہے اور قائم رکھتا ہے, کھڑا رکھتا ہے. کسی چیز کو کوئی اپنے گرفت میں لے لیتا ہے تو وہ اس پر قابض ہو جاتا ہے, اس پر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے. مقبوضہ جس پر قبضہ کیا ہوا ہو کسی نے, مقبوضہ کشمیر ہم بولتے ہیں, کشمیر کے اس حصے کے لیے جس پر ہندوستان نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. قطع اس نے کاٹ دیا. قاطع کاٹنے والا. کشف اس نے کھول دیا. جو چیز چھپی ہوئی تھی اسے کھول دیا, ظاہر کر دیا. تو کشف کھول دینا. خاص طور پر تصوف میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان صاحب کو کشف حاصل تھا, یعنی چھپی ہوئی باتیں جو پردے میں ہیں وہ ان پر کھل جاتی تھی. اور کشف کے معنی کھول دینا اور انکشاف کے معنی کھل جانا. یہ بھی اردو میں ہم بولتے ہیں انکشاف. انکشاف کرنا, جو بات معلوم نہ ہو, ظاہر نہ ہو, پردے میں ہو, مستور ہو, اسے ظاہر کر دینا. اب یہ مثالیں جو ہم نے اب تک دیکھی, ان میں آپ لفظی لحاظ سے غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک تو بات یہ کہ ان میں سے ہر لفظ کتنے حرف تھے, اس میں 3 حرف تھے, 3 حرفوں سے مل کر بنا تھا. تو یہ جو ماضی کا آج کا سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں فعل کی گزرے ہوئے ساری مثالوں میں آپ نے دیکھا ترجمہ جو ہے وہ گزشتہ زمانے کو ظاہر کر رہا تھا. تو اس لیے یہ فعل ماضی ہے. یہ فعل ماضی کی جتنی مثالیں ہم نے آج دیکھی ان میں یہ ہر لفظ 3 حرفوں سے مل کر بنا تھا. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ پہلے حرف پر اور تیسرے حرف پر, پہلے حرف پر اور تیسرے حرف پر ہمیشہ زبر ہوگی. جو درمیانی حرف ہے فعل ماضی کا, اس پہ زبر بھی ہو سکتی ہے, زیر بھی ہو سکتی ہے, اور کبھی کبھی پیش بھی ہو سکتی ہے. بہت کم ایسے فعل ہیں مگر ہیں ایسے بھی جن پر پیش ہوتا ہے. تو یہ مثالیں جو ہم نے اب تک دیکھی تھی ان میں تینوں حرفوں پر ہی زبر تھا. درمیانی حرف یعنی پہلے حرف اور تیسرے حرف پر تو ہر حال میں ہی زبر ہوتا ہے, درمیانی حرف پر بھی زبر تھا. اب ایک دوسرا سیٹ مثالوں کا ہمارے سامنے آئے گا. تبع اس نے پیروی کی. تابع اس سے اسم فاعل ہم بولتے ہیں عام. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیانی حرف کے نیچے زیر ہے. اور اگلی مثال دیکھیے, اس میں بھی ایسے ہی درمیانی حرف کے نیچے زیر ہوگا. فرحہ وہ خوش ہوا. مصدر اس کا فرحت ہوتا ہے. فرحت آپ بولتے ہیں, عام بولتے ہیں. فرحت مسرت کے معنوں میں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلو کہ یہ لفظ جو ہے نا ہمارے ہاں رائج بہت سے مصدر شاید ایک موقع پر پہلے بھی عرض کیا تھا. مسرت, محبت, مودت, ان سب میں میم پر زبر ہوتی ہے. ان کا میم پر پیش پڑنا صحیح نہیں ہے. لفظ محبت نہیں ہے, محبت ہے. مسرت نہیں ہے, مسرت ہے میم کی زبر کے ساتھ. مودت, مودت کے معنی بھی بھائی چارہ, وہی معنی ہیں, محبت کے ہی معنی ہیں. لبسا اس نے پہنا. مصدر اس کا لباس ہے, اردو میں ہم عام بولتے ہیں. لبسا کے بعد ضحکا وہ ہنسا. اس کا بھی مصدر آپ اردو میں بولتے ہیں. یعنی آپ کو یہ نیا لفظ لگا ہوگا شاید کہ جی یہ تو اردو میں ہم نے کبھی نہیں سنا, مگر مذاقہ آپ نے سنا نا, مذاقہ خیز آپ بولتے ہیں. ایسی چیز جس کو سن کر ہنسی آئے, مذاقہ خیز, ہنسی پیدا کرنے والی چیز. تو یہ اسی کا مذاقہ مصدر ہے
اور ضحکہ اس کی ماضی ہے، وہ ہنسا۔ سمع اس نے سنا، سماعت سماعت گاہ، سامع سامعین یہ ہم بولتے ہیں، تو سمع اس نے سنا۔ عمل اس نے کیا، اس نے کام کیا۔ عمل میم کی زبر کے ساتھ، عمل وہ اس کا مصدر ہے، عامل اس میں فاعل ہے، معمول جو کیا جائے وہ اس میں مفعول ہے اس سے۔ عملہ یہ عامل کی جمع ہے، عملہ لفظ جو ہم بولتے ہیں، عملہ بولتے ہیں، عملہ ٹھیک نہیں، لفظ صحیح ہے عملہ، میم پر بھی زبر ہے، تو کام کرنے والے، عملہ کے معنی کام کرنے والے، عامل کام کرنے والا، مزدور، عملہ اس کی جمع ہے۔ حسبہ اس نے خیال کیا، اس نے گمان کیا، مصدر اس کا حساب ہے، شمار کیا بھی ٹھیک ہے اس کے معنی حسبہ کے، تو مصدر اس کا حساب ہے، محسوب، ہم محسوب کرنا بولتے ہیں۔ حفظہ اس نے حفاظت کی، حفاظت حفظ یہ دونوں اسی کے مصدر ہیں، حافظ اس میں فاعل ہے، محفوظ اس میں مفعول ہے، یہ سارے الفاظ اسی سے نکلے ہوئے ہیں۔ قبل اس نے قبول کیا، یہ ہم قبول کیا کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، قاف کی پیش بولنی چاہیے، قبول کیا۔ مصدر جو ہے قبلہ سے وہ قبول ہے، بلکہ قبول جو ہے کاف کی زبر کے ساتھ اگر ہم بولیں گے تو اس کے معنی ہوں گے وہ چیز جو قبول کی جائے، یہ فرق ہے۔ آگے چل کے آپ کو ذرا اس کی زیادہ وضاحت ہوگی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ قبول کاف کی پیش سے بولنا چاہیے، مصدر جو ہے وہ کاف کی پیش کے ساتھ ہے۔ کرہ اس نے ناپسند کیا، اس نے ناپسند کیا، اسی سے لفظ کرہ سے مصدر کراہت ہے، ناپسندیدگی۔ مکروہ جو ہم ہر وقت بولتے ہیں، ایسا کام جو ناپسندیدہ ہو، اچھا کام نہ ہو، جسے کوئی پسند نہ کرے۔ حبطہ بیکار جانا، اکارت جانا، وہ بیکار گیا، وہ اکارت گیا، وہ رائگاں گیا، وہ برباد ہوا، حبطہ کے معنی ہوئے۔ رحمہ اس نے رحم کیا، رحم کا لفظ اسی کا مصدر ہے، ہم عام بولتے ہیں مرحوم جس پر رحم کیا گیا ہو، اور یہ جب ہم کسی شخص کے نام کے ساتھ جو فوت ہو چکا ہو مرحوم بولتے ہیں تو وہ گویا اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، رحم کیا گیا یعنی خدا اس پر رحم کرے۔ مغفور ساتھ بولتے ہیں، بخشا گیا یعنی خدا اسے بخشے، یہ اس کے ساتھ نام کے بولنا گویا اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ اب یہ مثالوں کا دوسرا سیٹ بھی ختم ہوا، جس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے حرف اور تیسرے حرف پر تو زبر تھی ہی، جیسے قاعدہ بتایا تھا، درمیانی حرف کے نیچے زیر تھی، تو بعض جو ماضی افعال ماضی میں سے بعض جو ہیں ان کے نیچے درمیانی حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ یہ آپ کوئی قاعدہ ایسا نہیں ہے جس سے یہ بتا سکیں کہ بھئی ایسا فعل ہوگا تو اس میں اس پر زبر آئے گا، ایسا فعل ہوگا اس کے نیچے زیر آئے گا، کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے، اسے یاد رکھتے ہیں۔ اور بہرحال آپ کو تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک میں جب یہ لفظ آئے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ماضی ہے، 3 حرف ہوں اور درمیانی حرف کے نیچے زیر ہو یا اس پر زبر یا پیش ہو تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ آپ کے لیے اتنا جاننا پہچاننا کافی ہے۔ اب تیسرا سیٹ ہے حسنا، یہاں پیش آیا بیچ میں، اور یہ افعال جو ہوتے ہیں جن کے تیسرے حرف پر پیش ہوتا ہے عام طور پر ان کا تعلق انسان کی مستقل دائمی خوبیوں خرابیوں سے ہوتا ہے، جیسے حسن انسان کا خاصہ ہے، حسنا نیک ہونا، اچھا ہونا، خوبصورت ہونا، اور اصل معنی اس کے نیکی کا ہی ہے، اس لیے کہ حقیقی خوبصورتی تو ہے ہی نیکی، اصل خوبصورتی باطن کی، دل کی خوبصورتی ہے جو اچھے عمل سے، اچھے ارادے سے، اچھی نیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا عکس چہروں پر ہوتا ہے، ایک اچھا خاصا بظاہر حسین چہرہ اگر اس کا اندر پاک نہیں ہے تو اندر کی ناپاکی وقت کے ساتھ چہرے پر نمودار ہونے لگتی ہے، اور اسی طرح سے اندر کی پاکیزگی جو ہے وہ چہرے کو نکھار بخشتی ہے۔ کروما
بزرگ ہونا، فیاض ہونا، اصل معنی کریم ہونا، کروما کریم ہونا، اور کریم کے معنی ہے سخی، فیاض، عطا کرنے والا۔ ثقلا وہ بوجھل ہے، بھاری ہے، یہ ہے ماضی ہی، یہاں جو وہ بھاری ہے اور یہ لکھا ہوا ہے نا ترجمہ، یہ اس لیے کہ اگر ہم ترجمہ کریں نا وہ بھاری ہوا تو عجیب سا لگتا ہے، تو اسی لیے اس کے معنی لکھ دیے، لیکن یہ سب ماضی ہی کے صیغے ہیں۔ ثقلا وہ ثقیل ہوا، ثقیل بولتے ہیں ہم، ثقل، کش ثقل بولتے ہیں گریوٹی آف دی ارتھ کے لیے، تو کیونکہ یہ وہ کشش ہے جو چیزوں کو وزن دیتی ہے۔ اگر یہ کشش ثقل یا گریوٹی زمین کے اندر نہ ہو، جو ہر چیز کو، زمین ہر چیز کو اپنے طرف کھینچتی ہے اور اسی سے چیزوں کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، اسی لیے جب چیزیں گریوٹی آف دی ارتھ کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں تو وہ بے وزن ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ اب یہ ایسٹروناٹس جو ہیں جب یہ اس فضا میں چلے جاتے ہیں جہاں پر زمین کی کشش ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ بے وزن ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیسے انہوں نے چلنا ہے، کیسے۔ تو ثقل کے معنی وزن کے ہے۔ اب یہ 3 سیٹ مثالوں کے آپ کے سامنے گزر چکے۔ لفظی طور پر تو آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ جو فعل ہوتا ہے، کم از کم فعل کیا کہ یہ پہلی قسم جس سے ہم نے آپ کو آج متعارف کرایا ہے، اس میں 3 حرف ہوتے ہیں، پہلے اور تیسرے حرف پر ہمیشہ زبر، درمیانی حرف پر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش۔ دوسری بات کہ ان کے اندر 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ پہلے یہ کہ کسی کام کے بارے میں بتاتے کہ یہ کسی کام کا ذکر ہوتا ہے اس میں۔ دوسری بات کہ ساتھ گزشتہ زمانے کا ذکر ہے اس کے اندر، فعل ماضی ہے نا، سب کے معنوں میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے۔ تیسری بات ایک اور بھی تھی کہ ان میں سے ہر مثال کے اندر کام کے کرنے والا جو ہے اس کا بھی ذکر تھا۔ مثلا ضربا، اس نے مارا، کس نے مارا؟ اس نے، ایک ضمیر موجود ہے اس کے اندر ہی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کھانا، اس کے اندر تو کوئی ضمیر نہیں ہوتی، لیکن ضربا جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے اس نے مارا۔ اکلا جب ہم کہتے ہیں اس کے معنی اس نے کھایا۔ سمع، اس نے سنا، تو گویا اس کے اندر ضمیر بھی موجود ہے، اس فعل کے اندر ایک ضمیر موجود ہے جو اس فعل کی فاعل ہے، اور یہ ضمیر چونکہ ظاہر نہیں ہے، ہوبا تو ساتھ لکھا ہوا نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں اس نے سنا، اور اس کی عربی آپ پڑھ چکے ہیں ضمیر ہوبا ہوتی، تو وہ تو یہاں موجود نہیں ہے، ساتھ لکھا ہوبا نہیں ہے، البتہ وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، گویا اس کے اندر گویا چھپا ہوا ہے۔ فعلہ کے اندر یا سمع کے اندر، یہ جتنی مثالیں تھیں ان سب میں فعل کے اندر فاعل بھی ایک ضمیر کی شکل میں مستتر ہے۔ سطر کے معنی چھپنا ہوتا ہے نا، پر مستتر کہتے ہیں ہم اسے، ضمیر مستتر، ایک چھپی ہوئی ضمیر اس کے اندر موجود ہے، وہ اس کی فاعل ہے۔ تو آج ہم آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، اگلے سبق میں انشاءاللہ اس فعل کے جو مختلف صیغے ہیں، آج تو ہم نے صرف یہ کہا نا اس نے سنا، اس نے کھایا، اب یہ کہ اور اگر کہنا ہو میں نے کھایا یا تم نے کھایا یا ان سب لوگوں نے مل کر پڑھا، وہ سب لوگ گئے، تو وہ صیغے کیسے بنتے ہیں، اسے ہم انشاءاللہ اگلے سبق پر رکھتے ہیں۔